السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمد الحمد للہ للہ، آپ خیریت سے بچے؟ حیاکن اللہ جی، الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دو اسباق ہم پڑھ چکے تھے، استقبال رمضان اور ماہ رمضان کے فضائل۔ اب آج کا سبق ہے رؤیت ہلال کے مسائل۔ رؤیت کے معنی دیکھنا، ہلال کے معنی چاند۔ چاند کے کیا مسائل ہیں یہ آپ کو اس سبق میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جس طرح میں پہلے ہی آپ تمام کو اس کورس کے مطابق کچھ انسٹرکشنز دی تھی کہ کس طرح سے اسے پڑھا جائے گا، تو آج سے آپ میں سے ہی جس کو اچھی اردو آتی ہے وہ ریڈنگ کرنا شروع کریے، اور جس کو بہت کم اردو آتی ہے وہ غور سے کتاب میں دیکھیے، اور جس کو اردو نہیں آتی وہ غور سے سنیے۔ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے، اپنے ساتھ نوٹ بک اور پین ضرور رکھیے۔ آپ کو جو امپورٹنٹ میں بتاؤں گی وہ جو آپ نوٹ رکھیں گے اسی میں سے پھر آپ کو کوشچن آنسر دینے ہوں گے، اسی میں سے آپ کا ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کون کریں گے سب سے پہلے ریڈنگ؟ انشاءاللہ میں، اجازت ہے نا؟ جی شروع کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویت ہلال کے مسائل۔ اسلامی عبادات کا رویت ہلال سے گہرا تعلق ہے، خصوصاً روزے کا۔ روزہ رکھنا، افطار کرنا، عید منانا سب قمری چاند پر منحصر ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کا تعین کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر بدری چھا جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً اہم مہینہ رمضان، شوال اور ذی الحجہ۔ چاند دیکھنے کی دعا: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ 29 کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جانے کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ اوپر والی حدیث اس کی دلیل ہے۔ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، کسی علاقے میں ایک عادل مسلمان کا چاند دیکھنا کافی ہے۔ دلیل: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک شہر کی روایت قریبی ان تمام شہر والوں کے لیے کافی ہوگی جن کا مطلع ایک ہو۔ مطلع کے اختلاف سے ایک شہر کی روایت دوسرے شہر کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ دلیل: ترجمہ: حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہما حضرت قریب کو اپنے ایک کام کے لیے حضرت معاویہ کے پاس شام میں بھیجتی ہیں۔ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے رمضان شریف کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا۔ میں اپنا کام کر کے واپس لوٹا، یہاں میری باتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے ملک شام کے چاند کے بارے میں دریافت فرمایا تو میں نے کہا کہ وہاں چاند جمعہ کی رات کو دیکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے خود دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بھی دیکھا اور سب لوگوں نے دیکھا۔ سب نے بلا اتفاق روزہ رکھا، خود جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا ہے اور ہفتے سے روزہ شروع کیا ہے۔ اب چاند ہو جانے تک ہم تو 30 روزے پورے کریں گے، یا ایک ہی چاند نظر آ جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام کا چاند دیکھنا کیا آپ کو کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حکم فرمایا۔ ہرگز نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث پر محدثین کے ابواب سے بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔
اس بات کے بیان میں کہ ہر توبہ اس بات کے بیان میں کہ ہر شہر والے کے لیے الگ روایت ہوگی، جب ایک شہر والے چاند دیکھ لے تو اس سے ان لوگوں کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا جو اس شہر سے دور ہے۔ ترمذی کا باب اس بات کے بیان میں کہ ہر شہر والے کے لیے الگ روایت ہوگی۔ نسائی کا باب روایت کے سلسلے میں اہل آفاق کے اختلاف کا باب۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چاند کی خبر پانے پر یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ خبر عادل مسلمان یا باوثوق ادارے کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ یعنی جس جس ملک میں سعودی عرب سے مطلع کا فرق پڑتا ہے، بار بار فون کر کے فرق پڑتا ہے، وہاں کے لوگ سعودی عرب کے حساب سے نہ روزہ رکھیں گے نہ ہی عید منائیں گے۔ بعض لوگ علاقے میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، ایسے ملک والے قریبی ملک کے حساب سے اوقات کا تعین کر کے روزہ، افطار اور نماز ادا کریں گے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہ ہے رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے مسائل۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ ایک ملک میں اگر نظر آ گیا تو دوسرے لوگ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، ہر ملک ہر علاقے کا الگ الگ بتا رہے۔ اور مطلع اگر ایک ہے تو آسمان تو ایک ہی باقی رہتا نا سب کا۔ سب بھی جواب دیں، سب غور سے سن رہے ہیں، کلاس میں ہے سب؟ اور یہ لاسٹ کے پوائنٹ کیا ہے؟ پرنٹ میڈیا شعبان کے 30 دن ہونے کے بعد رمضان کا چاند شروع ہوگا۔ اگر آسمان ابر آلود ہے، چاند کہیں سے بھی دکھائی نہیں دیا، ایسی صورت میں شعبان کے 30 تاریخ کو مکمل پورے 30 دن کرنا ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ باوثوق الرحمن ادارے سے الرحیم۔ رویت ہلال کمیٹی ہے نا موجود ہمارے پاس۔ رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے مسائل۔ صاحب کتاب یہاں پر چند اہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ چاند اسلامی مہینوں کی تعین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو ترقی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ ہم تاریخوں کا خیال رکھیں۔ اسی چیز سے اسلامی کیلنڈر بنا ہے، اور ہمارا دن چاند سے شروع ہوتا ہے یعنی مغرب سے۔ تو یہاں پر اس کی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہو یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کا ذریعہ ہے، یعنی چاند کے ذریعے سے اوقات کو متعین کیا جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اسی چاند کے ذریعے سے ہی مہینوں کی تعین کرنی ہے، خاص طور پر رمضان، شوال اور ذی الحجہ کی۔ اور مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی گنتی ہوتی ہے مہینے میں؟ 29 یا 30۔ 29 یا 30، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی 29 دن ہو جاتے ہیں، اگر چاند نظر آیا تو ہم ایک روزہ تاریخ کاؤنٹ کریں گے، نہیں تو 30 پورے کریں گے، پھر اس کے بعد سے ایک کریں گے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، جب بھی چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے یا رمضان ختم ہو کے عید کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کو فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے جو احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس دعا کو یاد کریں۔ اگر 29 کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلے دن کو ایک رمضان کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج کل تو بہت سی فیسلٹیز ہے، ہمیں کوئی بھی مشکل مشقت نہیں پیش آتی ہے، گھر بیٹھے ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، کیونکہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فون کے ذریعے سے، اگر چاند نیوز ہمیں چینل کے دکھائی ذریعے دے، سے معلوم۔
हमें चांद दिखाई दे या ना दे, जैसे ही चांद दिखाई देता है सारी जगहों पर इत्तला पहुंचा दी जाती है कि कल से पहला रमजान शुरू है या कल ईद होगी। बस आपको करना क्या है, पहली चीज चांद देखने की दुआ याद करनी है, और चांद अगर आपको नजर आया तो आप उस चांद को देखकर ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चांद को देखते हैं, जो चांद देखकर दूसरों को इत्तला करते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा कि जो भी हो वो आदिल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं उसकी आदत झूठ बोलने की हो, मजाक करने की हो। ऐसा शख्स जिस पर भरोसा किया जाए, जो सच कहता हो, ऐसा शख्स अगर आपसे आके कहे कि मैंने चांद देखा है, तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह से सारी सहूलतें हैं, मशीनों वगैरह से भी देखा जाता है, तो इसका भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं बनता। बहरहाल अगर कोई ऐसा है तो उस पर आदिल होने की शर्त है। उसके बाद ये है कि हर शहर का चांद अलग नजर आता, हर शहर की तारीख बदलती, हर मुल्क के अलग अलग रहते, ठीक है। तो सऊदी अरब में अगर दिखाई दे दिया तो हम उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, बल्कि अपने मुल्क अपने शहर के हिसाब से रहेंगे। जी। चलिए, उसके बाद है नियत सियाम के मसाइल। जी। कौन पढ़ेंगे? जी बाजी मैं पढ़ूं। जी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है, लिहाजा रोजे की कबूलियत के लिए अच्छी नीयत का होना जरूरी है। अल्लाह का फरमान है। तर्जुमा। नहीं, उनसे आयत कहो कि आयत पढ़िए, हदीस का तर्जुमा पढ़िए। कुल अतुअल्लिमुनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तर्जुमा। उनसे कहो, क्या क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जतलाते हो, और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है। गोया नाम लेकर अपने आमालों को बतलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है। वो तो सीनों के भेद को भी जानता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तर्जुमा। बेशक आमाल नियम बेशक आमाल नियतों के साथ हैं, और हर आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। जिसने दुनिया पाने या किसी औरत से शादी करने की नियत से हिजरत की, तो उसकी हिजरत का उसी काम के लिए है जिस तरह हिजरत की। नियत का ताल्लुक दिल से है, लिहाजा अल्फाज के जरिया जबान से बोल कर नियत करना बिदअत है, क्योंकि किसी किसी नस से रिवा किसी नस, किसी नस से के माने दलील, किसी नस से उसका सबूत नहीं मिलता। किसी नस से इसका सबूत नहीं मिलता, और बिदअत का ठिकाना जहन्नुम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कल्ला बदातिन जलालत व कल जलालतिन फिन्नार। पढ़ूं बाजी। जी पढ़िए। तर्जुमा। हर बिदात गहराई है, और हर गुमराही गुमराही। आग जहन्नुम। जी। हर गुमराही आग जहन्नुम है। आमाल की कबूलियत के लिए ज़बानी अल्फाज की नहीं, बल्कि सच्ची नीयत, इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी पैरवी की ज़रूरत है, जिसका जिक्र अल्लाह के उस फरमान में है। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तर्जुमा। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, उसे चाहिए कि नेक आमाल करें, और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करें। पूरे रमज़ान की इकट्ठे नियत दुरुस्त नहीं है, बल्कि हर रोज़े की अलग अलग नियत है। नियत का वक्त मगरिब के बाद से फजर तक है। इस दौरान किसी भी वक्त रोज़े की नियत कर लें। रात में नियत करने की दलील है। मल्लम यबित सियामी सियामा
من اللیلی فلا قیام لہ، ترجمہ اس شخص کا روزہ نہیں جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی ہو۔ فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنے کی دلیل ملم ترجمہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ ان دونوں احادیث سے جہاں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ ہونی چاہیے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کا وقت رات سے لے کر فجر تک ہے۔ لوگوں میں روزے کی نیت کے مختلف الفاظ معروف ہیں اور الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: نویت ان اصوم غدا، بصوم غد نویت، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ پڑھوں مجھے؟ جی ترجمہ بھی بولیے۔ میں کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ بصوم نیت کے غد مختلف تینوں نویت، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اور میں رمضان مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جی آگے پڑھیے۔ تسحروا فإن فی السحور، نہیں، یہاں سے نیت کے یہ مختلف اچھا، نیت کے مختلف تینوں طریقے کسی احادیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس تعلق سے کوئی ضعیف یا موضوع روایت بھی نہیں ملتی، انہیں گڑا گیا ہے۔ نیت کے الفاظ خود ہی بتلاتے ہیں کہ ہم خود ساختہ ہیں۔ خود ساختہ ہیں۔ ان الفاظ میں لفظ غد جو کہ کل کے معنی ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ روزہ آج کا ہوتا ہے؟ تنبیہ: بعض لوگ امت کو نیت کے نام پر ایسے اعمال کا درس دیتے ہیں جو نہ صرف باعث مشقت ہیں بلکہ تازی اعمال کا سبب بھی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کتنے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ انہیں نماز کی خود ساختہ نیت نہیں آتی۔ امت کو اس عمل کی حقیقت سے روانش کرنا ہوگا اور روشناس کرنا ہوگا اور خود ساختہ کتاب نیت نامہ کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہ سبق ہے نیت صیام کے مسائل، یعنی اکثر و بیشتر ہم خواتین میں، ہم مسلمانوں میں یہ چیز اتنی گہری ہو چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر نیت نہیں کرے، الفاظ ادا نہیں کرے تو آپ کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی نیت رکھتے ہیں، ہر چیز کی نیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ غسل کرنے کے لیے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، نماز پڑھنے پر بھی الفاظ بولے جاتے ہیں کہ میرا منہ قبلے کی طرف، ایسے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر آپ حقیقت دیکھیں یا اس کی دلیل ڈھونڈنے بیٹھیں تو کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے، تیری طرف حاضر ہو کے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے سجدے کر رہی ہوں۔ کہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں ہے۔ اے اللہ میں یہ رمضان کا مہینہ تو نے مجھے دیا ہے، میں کل کا روزہ رہوں گا، میں آج کے روزے رہوں گی، میں آج سحری کروں گی، یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے باجی۔ نہیں ہے۔ کسی بھی عمل میں الفاظ کی نیت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیسی نیت؟ نیت کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، جس کے بارے میں ارادے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر آدمی کے لیے وہی ہے کیا جس اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اگر کوئی
دنیا کے لیے، اچھا تجارت کے لیے ہجرت کر رہا تو وہ ہجرت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی، کیونکہ اس کی نیت وہ ہے۔ اگر کوئی شادی کے لیے ہجرت کر رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا، منتقل ہو جانا، وہاں پر بس جانا ہجرت کہلاتا ہے، تو اس کی نیت جو ہے وہ چیز اس کو ملے گی۔ اگر کوئی دین کے لیے ہجرت کر رہا، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر رہا، تو اس نیت سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے نیت کیا ہے بتا دیا، اور نیت کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ کرنا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی الفاظ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتے ہیں، الفاظ کا شمار کرتے ہیں یا الفاظ دوسروں کو بتاتے ہیں یا خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ صریح گمراہی ہے، بدعت ہے پھر بدعت یہ۔ ہے، دین میں نیا کام ہے، دین میں نیا کام گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جاتی۔ جہنم کا ٹھکانا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنی چاہیے۔ ہاں البتہ نیت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، یعنی جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کرنا، یہ ارادہ ثابت ہے، اور یہ ارادہ آپ کب کریں گے؟ مغرب سے لے کے فجر تک، کبھی بھی۔ مثال کے طور پہ آج چاند دیکھ لیا، مغرب کا وقت ہے، چاند دکھ گیا، کل سے رمضان شروع ہے، پہلا رمضان ہے۔ اب آپ ناپاکی میں ہیں، حالت حیض میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا کل نہانا ہے، غسل کرنا ہے، یا میری مدت ختم ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ابھی آپ ڈاؤٹ میں ہیں، لیکن آخری دن ہے، اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ گنتی پوری ہو گئی، 5 دن، 7 دن، یا بہت سے بہت، اکثر نہیں بلکہ بالکل کم لوگوں کو ہوتا ہے 9 دن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کا آخری دن چل رہا، اب آپ شک میں ہے کہ میں کل نہاؤں گی یا نہیں نہاؤں گی، پھر بھی آپ مغرب سے لے کے فجر تک کبھی بھی آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب مجھے پاک ہو جانا ہے، تو آپ اس وقت نیت کر سکتے کہ انشاءاللہ کل میں روزہ رہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ 11 بجے آپ غسل کر لے رہے ہیں، یا 1 بجے اٹھ رہے ہیں، 1 بجے دیکھے غسل کر رہے ہیں، یا 3 بجے اٹھے، سوچے کہ اگر پاک ہو گئی تو روزہ رکھ لوں گی، اٹھے، دیکھے پاک ہو گئے، اس کے بعد آپ نیت کر لے رہے کہ میں آج روزہ رہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا مغرب سے لے کے فجر تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ روزے کی نیت کر سکتے۔ نیت کا مطلب ارادہ کرنا کہ میں کل روزہ رکھ رہی ہوں۔ آپ کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، رمضان کے دن چل رہے ہیں، ایک دن آپ کا روزہ چھوٹ گیا، اگلے دن آپ شک میں ہے کہ میری صحت ٹھیک رہتی یا نہیں رہتی، لیکن آپ بے چین ہیں، دن گزر گیا، رات چل رہی، رات میں آپ اٹھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، صحت میرے ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ویسے ہی فجر تک آپ آ گئے، یعنی ابھی فجر کی اذان ہوئی نہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے سحری کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ ہمت کریں اور ارادہ کر لیں کہ نہیں میں انشاءاللہ آج روزہ رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل کا ارادہ، ایسی ہے نیت کرنا، مغرب سے لے کے سحری تک، سحر سے تھوڑا پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، کبھی سفر کی حالت رہتی، کبھی صحت کی حالت رہتی، کبھی جیسے ابھی ہمارے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتے، تو اس صورت میں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ نیت کریں، ارادہ کریں، رہ سک رہے ہیں تو رہیے، پھر رخصت بھی ہے آپ کو، سفر کے لیے بھی رخصت ہے، انشاءاللہ وہ مسائل آگے پڑھیں گے، بس نیت کا سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نیت کیسی کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر ماہ رمضان پورے روزے فرض ہے، ہم تمام جانتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہر روزہ ہم پوری طریقے سے رہ سکیں، لیکن کبھی کبھار حالات کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہوتی، اسی لیے کیا کرنا ہے، ہر دن ہر روزے کو نیت کرنا ہے۔ آپ مغرب میں افطار کر لیے، عشاء کے بعد آپ سحری کی تیاری کر رہے ہیں، کھانے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، سحر میں کیا پکانا ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی نیت شامل ہو جائے،
آپ سحری کے کھانے کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کل روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال دل کا ارادہ نیت کہلاتا ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو ان چیزوں میں مت پڑیے۔ چلیے، اس کے بعد ہے سحری کے مسائل۔ جی، کوئی اور پڑھے؟ پڑھ لوں میں؟ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی صحت کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، تاہم سحری کھانا مسنون ہے، اس لیے سحری کھائے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے روزے دار کو طاقت و قوت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری تمام تر برکت ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں مذکور برکت کی بائیں طور وضاحت کرتے ہیں، اس میں سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے متوقع بدخلقی سے نجات مل جاتی ہے، اگر سحری کے وقت کوئی سائل آ جائے تو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، قبولیت دعا کے اوقات میں ذکر و دعا کا موقع مل جاتا ہے، شام کو کوئی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، فتح الباری میں ہے۔ سحری کھانے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، سحری سے پہلے بس روزے کی نیت کرنی ہے، اگر رات میں نیت نہ کی ہو تو بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، بعض لوگ رات کا کھانا سحری سمجھ کر کھاتے ہیں، اور بعض لوگ آدھی رات میں اٹھ کے کھا لینے کو سحری سمجھتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں سحری کی سنت مفقود ہے۔ سحری کا وقت صحیح وقت فجر سے کچھ پہلے ہے۔ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ سحری اور فجر، اگر کبھی سحری کھاتے کھاتے فجر کی اذان ہو جائے تو کھانا نہ چھوڑے بلکہ پلیٹ کا کھانا صاف کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس میں دو باتیں دھیان دینے کے لائق ہیں، اس طریقے کو معمول نہ بنائیں، اولاً، ثانیاً اس حدیث میں اس اذان کا ذکر ہے جو صحیح وقت پر ہو، جن مساجد میں فجر کی اذان صحیح وقت پر نہیں ہوتی بلکہ تاخیر سے ہوتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ سحری کے لیے طہارت شرط نہیں، اس لیے کہ اگر احتلام ہو گیا ہو یا جماع کیا ہو تو وہ اس حالت میں سحری کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کے بغیر روزہ رکھ لیتے، تاہم صبح ہی غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، اگر آنکھ لگ گئی فجر کے بعد دن میں بیدار ہوئے تو روزے پر کچھ اثر نہیں پڑا، فوراً غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے ادا کر لے۔ مائی ماں کیا کر رہے؟ جی، اگر کبھی سحری کھاتے کھاتے فجر کی اذان ہو جائے تو نہیں بس اچھا ہو گیا وہی ہے، باجی۔ ہاں، کٹے جی، تو یہ ہے سحری کے مسائل۔ سحری کے مسائل یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سحری کیا ہے وہ سمجھیے۔ سحری سنت ہے، کیوں سنت ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحری کیا کرتے تھے، تو آپ کے ہر چیز کو اپنانا، آپ کے عمل کو دیکھنا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ تو سنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھاؤ، تسحرو، یہ حکم کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں کہ سحری کھاؤ، کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ،
کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس کے بعد برکت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بتا رہے ہیں، برکت کے مطلب کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں آپ کو سحری کرنے سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سنت کی پیروی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو ثواب مل رہا۔ اور جب آپ سحری کریں گے تو سحری کرنے سے آپ کو قوت ملتی، توانائی ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سارا دن عبادت کرنا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ روزے کے نام پہ آپ کھانا پینا چھوڑ دے رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، بس نمازوں کو اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ نہیں، کثرت سے عبادت کرنی ہے آپ کو، نوافل پڑھتے جانا ہے۔ صرف فرض کی نمازوں کی پابندی تو آپ عام دنوں میں بھی کر رہے ہیں، نوافل پڑھنا۔ رمضان میں ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہوتا؟ 700 10 نماز سے کے لے کے برابر 700 فرض نماز کے برابر کے ہوتا ہے۔ برابر نفل کا جی فرض نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کو عبادات میں بہت محنت کرنی ہے رمضان کے دنوں میں، خاص طور پہ نمازوں میں آپ کو توانائی لگتی، قوت لگتی۔ تو جو آپ سحری کھائیں گے اس سحری کی بدولت آپ کو عبادتوں میں توانائی ملے گی، قوت ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر صحیح سے سحری نہیں کھائے یا سحری نہیں کھائے تو آپ کو بھوک لگ سکتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے انسان چڑچڑا ہونے لگتا ہے، اس کا مزاج خراب ہونے لگتا ہے، اور ایک طرح سے بے چینی ہوتی۔ وہ سوچنے لگتا کہ کیا میں روزہ توڑ دوں، کیا میں پانی پی لوں، کیا میں کھانا کھا لوں، اس طرح کی ذہنیت ہونے لگتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے سحری بچا لیتی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر آپ سحری کو اٹھے، کوئی سائل یعنی کہ مانگنے والا غریب انسان آ گیا تو آپ اس کو بھی سحری کھلا سکتے، اگر وہ مسلمان رہا تو، نہیں تو صبح صبح صدقہ کر سکتے۔ سحری کے وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو سوچئے تہجد کے وقت آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اوپر سے رمضان کا مہینہ، سمجھ رہے ہیں؟ اول وقت میں جی آپ نیکی کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے جو سحری کا وقت ہے، اور اس وقت میں اگر آپ دعا کریں گے، ذکر و دعائیں اذکار کرتے ہوئے سحری میں مشغول رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ کی دعائیں اس وقت قبول ہوں گی، یہ آپ کو اور فائدہ ہو جا رہا ہے۔ استغفار بھی کرنا ہے نا اس باجی؟ کے بعد آپ کچھ بھی ذکر کر سکتے، آپ جنت مانگیے، جہنم سے پناہ مانگیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، یا آپ اپنے لیے دولت مانگیے، صحت مانگیے، برکت مانگیے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں آپ، کوئی خیر نہیں ہے، بس ذکر و اذکار کرتے رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی روزے کی نیت رکھنا بھول جائے، جیسے کہ اس سے پہلے کہ ہم سبق میں پڑھے تھے کہ مغرب سے فجر تک نیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اگر سحری میں اٹھیں گے تو آپ کی نیت کیا ہے؟ سحری میں کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ صرف بول لینا ہے باجی، دل میں کیا ہاں آج روزہ رہیں گے بول کے؟ ہاں، بس نیت کرنا کہ ہاں میں کل روزہ رہوں گی، اس کے بعد پھر تیاری۔ تو آپ اگر سحری میں اٹھ رہے ہیں، آپ کی نیت خود بخود ہو جا رہی، میں سحری کیوں کر رہی ہوں؟ روزہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں، نیت سے تو اس طرح سے آپ کی نیت ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اہل کتاب کی مخالفت ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یہود و بنی نصارہ اسرائیل یا پھر یہودی اور نصارہ؟ یہود و نصارہ اہل کتاب یہود و جن نصارہ، یعنی کتاب جس پر کتاب نازل ہوئی وہ لوگ، لیکن یہاں اہل کتاب خاص طور پہ یہود کو کہتے ہیں، خاص جو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سے کرتے، یہ لوگ ان لوگ کے پاس بھی روزہ رکھنے کا عمل ہے، جیسے کہ یوم عاشورہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے روزہ دیکھا ہے، رکھتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ بھی روزہ رکھتے لیکن سحری نہیں کرتے۔ سحری نہیں اور کرتے نبی نا نے کیا باجی لوگ؟ فرمایا؟ نہیں کرتے وہ لوگ، نبی کریم صلی جی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت پسند نہیں ہے، تو لہٰذا آپ سحری کر کے ان کی مشابہت سے بچ جا رہے۔ یہ جی تمام چیزیں سحری کرنے کے فضائل میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے کہ رات میں افطار کریے، یہ وہ ساری چیزیں کھا لیتے، ان کا پیٹ بھر جاتا، اس کے بعد عشاء پڑھتے، تراویح پڑھتے،
پھر کبھی گھر میں مہمان آتے یا خود کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے یا دعوتوں میں جاتے یا گھر میں ہی ادھر ادھر کی چیزیں کام کاج میں مصروف رہتے، رات بھر جاگنے کی عادت رہتی، 1-2 بجے جاگتے، اس کے بعد سوچتے کہ اب 1 بج رہے، بھوک لگ گئی، کیونکہ افطاری میں یہ وہ چیزیں کھائے تھے، کھانا نہیں کھائے تھے، تو کیا کرتے، کھانا کھا لیتے، کھا لے کے سو جاتے، سونے کے بعد پھر فجر میں اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر سو جاتے۔ جی آواز آئی میری؟ جی آ رہی ہے۔ سارے بچے اس طرح سے جو یہ کرتے ہیں کہ رات بھر جاتے، 1-2 بجے کھانا کھا لیتے، اس کے بعد سو جاتے، پھر فجر میں اٹھتے اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے، تو ایسا کرنے سے جو سحری ہے اس کی اصل جو جز ہے، اس کی اصل جو برکتیں ہیں، کیا وہ ان کو ملتی؟ نہیں، نہیں ملتی۔ مفقود ہو جانا، مفقود کے معنی ہے غائب ہو جانا، ترک کر دینا۔ جو سحری کے اصل مقصد ہے، جو اصل طریقے ہے، جو اصل سنت ہے، اس سے یہ لوگ محروم ہو جا رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افطار میں آپ کو جو بھی آپ بنا رہے، اس کے بعد اگر کھانا ہے 8 بجے کھائیے، 9 بجے کھائیے، لیکن سحری کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سحری میں کھانا نہیں کھا رہے، کسی کو عادت ہوتی کہ صبح صبح کھانا نہیں کھاتے، کوئی بھی چیز کھاتے، کھانے سے ان کو تھوڑا سا ڈیزینس فیل ہوتا یا وامٹ جیسا ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ صرف ایک کھجور کھا لیں یا پانی پی لیں، لیکن سحری پانی سے کیوں نہ ہو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ سحری میں کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے سحری کا؟ قرآن کی 50 آدھا آیتیں گھنٹہ، پڑھتا ہے۔ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ؟ فجر کی اذان تک، فجر کے اذان کی 50 اذان تک۔ آیتیں۔ اس 50 زمانے لیتے میں ہیں۔ صحابہ کرام اتنی ترتیل سے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے کہ آج کوئی شاید بہت کم ایسے ہیں جو پڑھتے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آیت پر فاصلہ جو بتایا گیا ہے حدیث میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ، یعنی اگر ہمارے یہاں اذان 5 بجے ہو رہی تو آپ 4 سے 5 بجے تک نکل، اگر اذان 5 ہو رہی تو آپ 4 سے 5 تک کر سکتے۔ بہرحال 3:30 سے لے کے اذان تک آپ سحری کر سکتے تہجد کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی طویل کرنا ہے، کسی کو چائے پینے کی بھی عادت ہوتی ہے، کسی کو میٹھا کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، تو کسی کو اطمینان سے کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ اذان سے پہلے کے وقت اپنا وقت بڑھا سکتے، خاص طور پہ اچھا 3:30 سے، کیونکہ 3:30 تک تہجد کا وقت ہوتا، قیام اللیل کا وقت ہوتا، تو 3:30 سے آپ سحری کرنے بیٹھیں گے، 1 گھنٹے میں آرام سے آپ کھا پی کے اٹھ سکتے، فارغ ہو سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی لیٹ سے اٹھے، ہوں ہیپی ہو جائے۔ اور وائس بریک ہو رہی باجی؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا باجی آپ کا۔ ہوں جی اگر کوئی فجر سے پہلے اٹھے یا کھانے میں لیٹ ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ برتن میں جو پھر کھانا ہے وہ کھا نماز لینا ہے۔ پڑھ لینا۔ تو پورا کھا لینا صاف کر کے۔ جو برتن میں ہے کھانا اسے مکمل کر لینا، اذان ہوتے رہی آپ فوراً اس برتن میں جتنا ہے اتنا کھا کے اٹھ جانا، ایسا نہیں کہ آپ پورا پیٹ بھر کھائیں گے، بس برتن میں جتنا ہے اتنا مکمل کر لینا، وہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد 5واں مسئلہ ہے
کہ اگر آپ ناپاک ہے، سحری ہے، سحری کرنا ہے، سحری میں اٹھے تو کیا کریں گے؟ سحری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سحری کر لینا. کریں گے باجی. سحری کر کے کر فجر لیں، سے پہلے نماز سے پہلے غسل کر لینا. غسل کر لینا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بتائی جا رہی ہے دلیل کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس حالت میں ہوتے تھے پہلے سحری کرتے تھے پھر غسل کرتے تھے. غسل کے بغیر روزہ رکھ لینا مطلب سحری کر لینا، پورا روزہ نہیں رکھنا، سحری کر لینا. سحری کرنے کے بعد پھر غسل کریں گے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز سے. اس کے بعد چھٹواں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی سو گئے، سحری جلدی کر لیے، نیند لگ گئی، اذان کے وقت اٹھ نہیں سکے تو کیا کریں گے؟ جب وقت پر یاد آ جائے نماز پڑھ لینا. جب اٹھتے ہی پہلے غسل کرنا، جی ہاں. آنکھ کھلتے ہی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر ہم سحری کرتے ہیں، ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سحری کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے اگر سے لیٹتے نیند لگ جاتی، بھول چوک ہو جاتی. تو ایسی صورت میں بھی ہمارا اسلام ہمیں اتنی سہولت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ دیکھیے نیند جب آپ کی کھلے گی تب آپ غسل کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، تبھی بھی آپ کا روزہ ہوگا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، یہ بات اللہ کا ہمارے بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے. بے شک. اللہ. الحمدللہ. جی تو الحمدللہ یہ تھے چاند کے مسائل، نیت کے مسائل اور سحری کے مسائل. انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. اب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.